على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل اول پیج 27. فصل کا لفظی معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا. تو ایک باب یعنی چیپٹر کے اندر جو سب ڈویژنز ہوتی ہیں ان کے لیے فصل کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اول فارسی کا لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اول کا معنی ہے پہلا، فرسٹ. علم، اس کی فضیلت اور متعلقات کا لفظ متعلق سے ہے یعنی ریلیٹڈ تھنگس ٹو نالج. علم کیا ہے؟ علم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا ہے علم؟ ٹو نو اباؤٹ سم تھنگ، جاننا، معلوم کرنا. ہمارے دین میں علم حاصل کرنا عبادت ہے، اور عبادت کرنے پر انسان کو اجر ملتا ہے. علم کا حاصل کرنا دین اسلام میں جہاد کی ایک قسم ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. فَلَوْلَا، پھر کیوں نہ، نفر نکلا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ایک گروہ. کس لیے نکلا؟ کہاں سے نکلا؟ اپنے گھروں سے نکلا. اور نفرہ کا لفظ عموماً جنگ کے لیے نکلنے کو استعمال ہوتا ہے، لیکن وہی لفظ یہاں علم کے لیے نکلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی ایک بڑے گروہ میں سے، ایک بڑی آبادی میں سے ایک گروپ آف پیپل کیوں نہ نکلا؟ کس کام کے لیے نہ نکلا؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، دین کا علم حاصل کرے، اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو آ کے خبردار کریں، ڈرائیں. اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس ان کے پاس پلٹ کر آئیں. تو ہر مسلمان آبادی کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرے کہ جو ڈیڈیکیٹڈلی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، دین سیکھنے کے لیے نکلے، اور اس میں اچھی سمجھ بوجھ پیدا کرے، پھر واپس آئے اور باقی لوگوں کو بھی سمجھائیں. کیونکہ کسی آبادی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے وہاں سے نکل کھڑے ہوں. اور نکلنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اس وقت جب اپنے شہر اور اپنے علاقے میں علم حاصل کرنے کے وہ ذرائع موجود نہ ہوں، وہ فیسلٹیز نہ ہوں. اگر موجود ہو تو سب سے پہلے انسان ان سے فائدہ اٹھائے جو کچھ اویلیبل ہے. اور اگر نہیں تو کوئی شخص یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ کیونکہ یا اللہ پاک موقع ہی نہیں تھا لہذا میں کیا کرتا. نہیں، اگر آپ کے ارد گرد موقع نہیں تھا تو آپ کو پھر مزید سٹرگل کی ضرورت تھی. اپنا گھر بار چھوڑتے، اپنا آرام سکون چھوڑتے اور ایسی جگہ پر جاتے جہاں سے تم سیکھ سکتے. کیونکہ اگر کچھ لوگ سیکھیں تو سب کی بچت ہو جائے گی، اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو جہالت عام ہو جائے گی، اور جب جہالت ہوگی تو انسان اللہ کے احکامات پر عمل کر ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. امام احمد نے کہا تھا العلم لا يعدلہ شیء لمن صحت نیتہ. العلم، علم، لا يعدلہ شیء، اس کے برابر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ مال و دولت، نہ دنیا کی راحت اور آرام، اور نہ بیٹے اور اولاد، کچھ بھی نہیں اس کے برابر. ہر چیز سے افضل ہے. یعنی اس زمین میں پائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ افضل چیز ہے علم کا حاصل کرنا. تو العلم لا يعدلہ شیء لمن صحت نیتہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت درست ہو، انسان کا مقصد درست ہو. قالوا، لوگوں نے پوچھا وکیف تصح النیہ، کہ نیت کیسے درست ہوتی؟ اچھی نیت کا کیا مطلب ہے؟ یا ابا عبداللہ، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ. اے ابو عبداللہ، انسان کی نیت کے صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا نیت کریں کہ علم حاصل کر کے کیا کریں گے؟ قال، فرمایا ینوی، وہ نیت کرے رفع الجہل عن نفسہ،
وعن غیرہ، اپنی ذات اور دوسرے لوگوں سے جہالت دور کرنے کی نیت کرے کہ میں علم کس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی اندھیروں سے نکالوں، اور پھر صرف خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی۔ تو ہم سب کی بھی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کس لیے سیکھیں؟ تاکہ ہم خود بھی جانیں، خود بھی روشنی میں آئے اندھیروں سے نکل کر، اور دیگر جتنے لوگ بھی اندھیرے میں ہیں ان سب کو بھی روشنیوں کی طرف لائیں۔ تو یہاں اس باب میں امام ابن الجوزی علم اور اس کی فضیلت اور اس سے متعلق دیگر باتوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ اپنی کتابوں کی طرف دیکھیے اور ٹیکسٹ کو فالو کیجئے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہیے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا علم والے اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے؟ تو کیا جواب ہے آپ کا؟ نہیں ہو سکتے۔ علم روشنی ہے، علم زندگی ہے، جہالت اندھیرا ہے، جہالت موت ہے۔ تو زندگی اور موت، روشنی اور اندھیرا اگر برابر نہیں تو اسی طرح عالم اور جاہل بھی ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے مومنوں اور علم والوں کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلند کرے گا، یعنی جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کا درجہ زیادہ ہوگا، اور جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یعنی کیونکہ ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، صرف یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس سے انسان ایمان میں داخل تو ہو جاتا ہے لیکن اس درجے تک نہیں پہنچتا جس تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اور علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا کہ دونوں ہی انسان کے درجوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو ایمان کے درجے بھی علم کے ساتھ بڑھتے۔ جتنا زیادہ آپ کا علم بڑھتا ہے، جتنی زیادہ معرفت بڑھتی ہے، اتنا زیادہ ایمان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب آپ کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو پھر ایمان میں بھی کمزوری آنے لگتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، علماء کو عام مومنوں پر 700 درجوں کی بلندی نصیب ہوگی، یعنی ایک طرف عام مومن ہے اور ایک طرف علم والے ہیں، تو علم والے قیامت کے دن جنت میں کتنے اونچے ہوں گے؟ 700 درجوں تک، اور ہر 2 درجوں کے درمیان، درجے کا مطلب ہوتا ہے لیول، یعنی جیسے ایک کوئی بلڈنگ ہے ملٹی سٹوری، تو ایک لیول سے لے کے دوسرے لیول تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی راہ ہوگی، یعنی جس طرح ایک سوار 500 سال تک چلتا چلا جائے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان ہوگا، تو پھر آپ 500 کو آپ دیکھ لیجئے، ملٹیپلائی کر لیجئے کہ پھر وہ کتنا ہوگا، کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اور یہ صرف رہنے کی جگہ ہی کے بارے میں نہیں ہے کہ اچھا وہاں پر کوئی ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوں گی اور عام لوگ نیچے رہ رہے ہوں گے اور جن کے پاس علم زیادہ ہے وہ اوپر والی سٹوری پر ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اس میں ان کی عزت، ان کی راحت، آرام، ان کی خوشی، ان کی نعمتوں میں اضافہ مراد ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ ہوگا، ہر چیز میں زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ یہ صرف ہائٹ کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک ہائٹ پر ہوگا تو دوسرا اس سے اوپر کی ہائٹ پر ہوگا، یہ نہیں بات صرف، یعنی درجے سے مراد ان کے جو مرتبے اور رتبے اور مقام اور پھر ان کو ملنے والی نعمتیں اور راحتیں، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا؟ علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کی، تکلیفیں کی، محنت اور مشقت سے کام لیا۔ آپ دیکھیے کہ دوسری چیزیں انسان کو خرید کے بھی مل جاتی ہیں یا کوئی دوسرا بھی آپ کے لیے کر دیتا ہے۔ بس نہ آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، دوسرے لوگ آپ کا علاج کر دیں گے نا، آپ جائیں ان کے پاس، وہ آپ کو سجیسٹ کر دیں گے آپ یہ دوائی کھا لیں، اتنا آرام کریں، یہ پرہیز کریں، آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، اور وہ بھی آپ کو خود نہیں کرنا پڑے گا، کوئی اور آپ کے لیے کر دے گا۔ لیکن علم آپ کے حصے کا کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ آپ خود ہی کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ مثلا آپ کو اچھے لباس چاہیے، آپ جائیے پیسے دیجیے اور خرید لائیے جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کو اچھا گھر چاہیے، پیسے دیجیے اور خرید لیجیے۔ لیکن علم آپ پیسے دے کر انسٹنٹلی خرید نہیں سکتے،
اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی، مشقت کی ضرورت ہوتی، اور جمع رہنے کی ضرورت، استقامت کی ضرورت ہوتی، اس میں اپنی بھوک، آرام اور نیند قربان کرنے کی ضرورت ہوتی، اس میں ناپسندیدہ چیزوں کو فیس کرنے کی ضرورت ہوتی. اس بنا پر علماء کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. یعنی علم کی پہچان کیا ہے، حقیقی علم کون سا ہے، کیونکہ علم کی قسمیں بہت سی ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک اصل علم کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ہو، اور اس معرفت کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، ایسی خشیت اور ایسی کیفیت پیدا ہو کہ انسان پھر اس کو ناراض کرنے سے ڈرے، یعنی اللہ کو ناراض نہ کرے، ایسے کاموں سے بچنے لگے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. صحیحین میں، صحیحین سے کیا مراد ہوتی؟ بخاری اور مسلم. صحیحین میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس کا اللہ بھلا کرنا چاہے، یعنی جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور ہم کس کو خوش قسمت اور لکی اور معلوم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو. ہم کہتے ہیں کتنا اس پر اللہ کا فضل ہو، یا اسے دنیا کی کوئی نعمت مل جائے تو ہم اس کو انوی کرنے لگتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل کی سب سے بڑی علامت بندوں پر کیا ہے کہ ان کو دین کی سمجھ حاصل ہو. یعنی اس میں دو چیزیں آ گئی نا. پچھلے حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بندوں کے اندر جب علم آتا ہے تو ان کی نشانی کیا ہوتی ہے، ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ سے محبت اور اللہ کی معرفت آنے لگتی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ بندے کو دین کی سمجھ آنے لگتی، وہ باتیں اس کے اندر اترنے لگتی ہیں، وہ باتیں اس کو اپنی لگنے لگتی، کیونکہ اللہ نے یہ سب کچھ ہماری فطرت میں رکھا ہے، ہم اس سے ایلین ہیں. اور جتنے جتنے ہم فطرت سے دور ہوتے جاتے ہیں دین اسلام سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب وہ جہالت کے پردے اٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں پھر انسان کو اپنی لگنے لگتی ہیں، اور پھر حقیقی معنوں میں راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا، یعنی دو آدمیوں کو منشن کیا گیا. ایک ان میں سے عالم تھا، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور مختلف لوگوں کا تذکرہ ہوتا، مختلف لوگوں کی خوبیاں وغیرہ بیان کی جاتی، بعض اوقات دور جاہلیت کے واقعات بیان کیے جاتے، کچھ لوگ اپنے خواب وغیرہ سناتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہر وقت کوئی ایسی خشک اور ڈرائی مجلسیں نہیں ہوتی تھی کہ جس میں لوگ اپنے دل کی بات شیئر نہ کر سکے، تو اس میں مختلف امور پر گفتگو ہوا کرتی تھی. تو ان میں سے ایک کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس نالج بہت ہے، اور دوسرے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عبادت بہت کرتا ہے، بہت نوافل پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت اور اچھے اچھے کام کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے ایک ادنا یعنی کم درجے کے آدمی پر. یعنی درجے میں، لیول میں اتنا فرق ہو جاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت کرنی نہیں چاہیے، یہ عبادت کی ضرورت نہیں اور عبادت کا فائدہ نہیں، فائدہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ بہت سارے مرحلے طے کر لیتا ہے. بعض اوقات چھوٹے سے نیکی کے کام کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس پر ایک عام عبادت گزار بس روٹین کی عبادت کرتے کرتے بہت دیر سے پہنچتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک اناڑی شخص ہوتا ہے نا، کمپیوٹر پہ بیٹھ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی بہت دیر لگاتا ہے. اور بعض اوقات بالکل ایک معمولی سے بٹن کو کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کو وہ نہیں پتا ہوتا، اور وہ ایک لمبا پروسیس اختیار کرتا ہے اور پھر جا کر وہ کام کرتا ہے جو صرف ایک جاننے والا ایک ہلکے سے اشارے سے ہی کر جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک جاننے والا شخص جو وہ دین کو جان لیتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، تو وہ ان چیزوں کا حریص ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کاموں کو کرنے لگتا ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں یا زیادہ قرب عطا کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایک عام شخص جس کو زیادہ نہیں پتا، وہ ایک ہی چیز کو کرے جا رہا ہے، کر تو وہ بھی محنت رہا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے بنسبت اس کے کہ جو جاننے والا ہے. بالکل اسی طرح ٹائپنگ کی مثال لیں.
جو جاننے والے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کیا کچھ کر لیتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ ایک ایک حرف کو دیکھ دیکھ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں، تو فرق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کام دونوں ہی کر رہے ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے درجے میں اور طریقہ کار میں فرق ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلم خیر۔ معلم خیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے پیورلی۔ معلم ٹیچر، خیر خیر دین، فہم، قرآن، بھلائی، اچھی بات۔ معلم خیر یعنی جو دین کی تعلیم دے، جو خیر اور بھلائی سکھائے لوگوں کو، اس پر اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے اور زمین اور آسمانوں کے رہنے والے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یعنی ہر طرف سے ایسا شخص خیر سمیٹتا ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے جو خود علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود سیکھنے کے علاوہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچاتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی بھلائی چاہنے لگتے ہیں تو پھر ساری کائنات حرکت میں آ جاتی، کائنات کی باقی چیزیں آپ کی وفادار ہو جاتی، وہ آپ کے لیے بھلائی کی دعائیں مانگنے لگتی، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ساری چیزیں اس انسان سے محبت کرتی ہیں جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کرتا ہے اور لوگوں تک اچھی باتیں لے کے جاتا ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب یہ جو بات ہوتی ہے نا، ایک حدیث کے اوپر دو درجے آ جاتے ہیں۔ جب ایک ہی حدیث کے بعد میں لکھا ہوتا ہے حسن صحیح، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک چین ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے پر ہے، اور دوسری چین آف نریشن جو ہے وہ اس کو اس سے ابو کرتی ہے، یعنی اس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو نریٹ کیا تو یہ حدیث صحیح کے درجے پر آ گئی۔ یعنی ایک حدیث جو ہوتی ہے بعض اوقات وہ صرف ایک شخص سے روایت نہیں ہوتی، یا ایک چین آف نیریٹرز کے ذریعے ہی نہیں ہم تک پہنچتی۔ ایک حدیث کے بعض اوقات کئی چینز ہوتے ہیں، کئی سلسلے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سلسلہ جو لوگوں کا روایت کرنے والا تو دوسرے سے بہتر ہوتا ہے تقویٰ میں، اپنی کریڈیبلٹی کے اعتبار سے۔ تو اسی لیے کچھ حدیثوں کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین کہا جاتا ہے۔ کچھ سلور چینز ہوتی ہیں اور کچھ آئرن اور پلاٹینم اور ہر درجے کی چینز ہوتی ہیں، جیسے لوگ ویسی چینز۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے علم کس سے حاصل کیا۔ اسی لیے اس زمانے میں لوگ، اگر کہا جائے کہ جیسے ایک شہد کی مکھی شدید محنت کے ذریعے سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے صرف ایک چھوٹا سا ڈراپ سے بھی کم جوس لینے کے لیے، تو اس زمانے میں لوگ صرف ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات کئی کئی مہینے سفر کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ چین یا جس سے وہ نریٹ کر رہے ہیں یا جس سے وہ علم لے رہے ہیں اس تک پہنچ جائیں، اس سے ان کا کنیکشن ہو جائے، کیونکہ اس سے اس حدیث کی یا اس علم کی ویلیو بڑھ جاتی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو عام ستاروں پر۔ ظاہر ہے جب چاند نکلتا ہے تو ستارے مان پڑ جاتے ہیں۔ مان پڑنے کا مطلب کیا؟ ڈم ہو جاتے ہیں۔ اور فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے، ایک اور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اسکالر کو سنتے ہیں، اس کے بعد ایک اور کو سنتے ہیں، ایک اور کو سنتے ہیں، تو جو ان میں سے بیسٹ ہوتا ہے اس کے وجود سے باقی سارے جو ہیں وہ ڈم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے، نبیوں کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار یعنی روپیہ پیسہ یا ڈالرز کا ورثہ نہیں چھوڑتے، وہ ورثے میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اپنی موت کے بعد جو کچھ لوگوں کے لیے چھوڑتے ہیں وہ نالج ہوتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت سا حصہ لے لیا، گویا اس نے ایک بڑا شیئر کہاں سے حاصل کیا؟ اپنے پروفٹ کی وراثت میں سے۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی شیئر ملنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا، ہوتی ہیں لڑائی، آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی جب مرتا ہے تو ہر ایک سوچنے لگتا ہے اچھا میرا اس میں سے کتنا حصہ ہوگا، مجھے کتنا ملے گا، اور کس کا زیادہ ہے، اور جس کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے اس کو کین بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اچھا اس کو اتنا زیادہ مل گیا اور اس کو نہیں ملا اور اس کو کم ملا، اور اس میں تو کسی کا اختیار ہی نہیں کہ کوئی اپنا حصہ زیادہ کر لے، اللہ یہ کہ ظلم اور غصب کے ذریعے۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے سامنے ہے، وراثت کھلی پڑی، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کتنا حصہ لیتے ہیں۔ آپ جتنا چاہیں اپنا شیئر بڑھا لیں، جتنے چاہیں شیئرز لے لیں۔ اب دیکھیں جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی تو اس میں کچھ لوگوں کے شیئرز کم ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے شیئرز میں لوز کر جاتے ہیں، کچھ لوگ
آگے ترقی حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. اس میں بھی بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، لیکن کس کو لکی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس شیئر زیادہ ہے، جس کو زیادہ حصہ ملا. دنیا میں تو ہم بہت سے شیئرز خرید نہیں سکتے. کیوں نہیں خرید سکتے؟ کہ ہماری استطاعت نہیں. لیکن علم کا ورثہ، اس میں سے آپ امیجن کریں کہ جیسے ایک ڈھیر مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑا ہے علم، مثلا قرآن مجید کے علاوہ کیا کچھ ہے اب اس وقت ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں؟ صحیح بخاری اینڈ مسلم اینڈ ترمذی، ایک لمبی لسٹ ہے کتابوں کی. مسند احمد میں ہزاروں کے حساب سے احادیث ہیں. سب سرمایہ لائبریریوں میں پڑا ہوا ہے. اب تو انٹرنیٹ پہ بھی بہت کچھ اویلیبل ہے. حدیث.com پہ جائیے، آپ کو سینکڑوں کتابیں ملیں گی. یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ ٹریئر ہے، علم کا خزانہ ہے. کس نے چھوڑا ہے؟ کس نے چھوڑا ہے؟ بولیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. کس کے لیے چھوڑا ہے؟ ہمارے لیے چھوڑا ہے. گراف بنائیے اپنا، کتنے پرسنٹ اس میں سے لیا آپ نے؟ کتنا لیا؟ کتنی کتابیں پڑھ لی ان میں سے آپ نے؟ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں موقع ہی نہیں، وقت ہی نہیں. لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، پڑھانے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں طلب نہیں ہوتی. جب ہمیں بھوک لگتی ہے یا دنیا کی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیا ہم بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، بھوکا ہی رہنا گوارا ہم کو، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں کھانا کھلائے. ہم خود اٹھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ چاہیے ہم کو. تو کہتے ہیں اگر بچہ نہ رہے تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی. تو اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، خود اپنے شوق اور اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہوگا. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ مان لیں، اس بات پر ایمان لے آئیں کہ اس دنیا میں سب سے بہترین ورثہ، انہیریٹنس کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی، اور وہ صحیح حالت میں موجود ہے. لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے کتنا لیتے ہیں. 1%، 2%، 3%، 10%، 50%، 100%، کتنے پرسنٹ؟ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لیکن ہماری یہ چاہت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کی ویلیو ہو. دنیا کے مال کی ہمیں ویلیو لگتی ہے نا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں مل گیا تو ہمیں فوری کچھ ہم اس سے خرید لیں گے، کچھ ہمارے پرابلمز دور ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں چاہے چند کھوٹے سکے ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس ورثے کو، اس انہیریٹنس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، لہٰذا وہ ہماری سب سے لیسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. جب ساری دنیا حاصل کر لیں گے پھر کچھ وقت بچے گا، پھر توجہ کر لیں گے اس پر. آج میجورٹی مسلمانوں کا حال یہ ہے. فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، وہ ورثے میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت سا حصہ لے لیا، اور ہر ایک کا حصہ کتنا ہے؟ جتنا اس نے اس میں سے حاصل کیا. اسے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی، یعنی 3 حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے مقصود پر خوش ہو کر اپنے پر اس کے سامنے بچھا دیتے ہیں. اسے احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. مقصود کا کیا مطلب ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پرپس، مطلب، مشن. یعنی طالب علم جو مشن لے کر گھر سے نکلتا ہے کہ میں کچھ سیکھ کر آؤں، کچھ حاصل کر کے آؤں، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے اپنے پر بچھا دیتے. خطابی، یہ ایک عالم ہے جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے، یعنی حدیث کی تفسیر لکھی ہے، یوں کہیے. وہ کہتے ہیں کہ پر بچھانے کے متعلق 3 قول ہیں، 3 معنی ہے اس کے. نمبر 1، وہ حقیقتاً پر بچھاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان ریالٹی، ایکچولی پر بچھاتے ہیں، واقعی اپنے پر نیچے لے ڈاؤن کر دیتے ہیں. اب وہ کیسے پر ہیں، کتنے ہیں، کس رنگ کے ہیں، کس ٹیکسچر کے، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں، لہذا ہم مانتے ہیں کہ وہ پر بچھاتے ہیں. اب وہ پر بچھا رہے اور آپ ان پہ چل کے ریڈ کارپٹس پہ آ رہے ہیں، VIP کارپٹس. نمبر 2، طالب علم کی تعظیم کے لیے تواضع کرتے ہیں. طالب علم، اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے، اس کی تعظیم، اس کے ریسپیکٹ کے لیے اس کے سامنے تواضع کرتے ہیں، یعنی ہمبل ہوتے ہیں، ہمبل ڈاؤن. They respect the student of knowledge. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھکے تھے، تو اسی طرح
جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے اس کے سامنے پوری طرح سجدہ تو نہیں لیکن دے اسٹینڈ ان فرنٹ آف ہم ان ریسپیکٹ. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, علم کی مجلس ہوتی ہے, تو فرشتے جو گلیوں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی سیکھ سکھا رہا ہو تو وہاں پر آنے لگتے, پھر ایک دوسرے کو آواز دینے لگتے, سب کو بلا لیتے ہیں. تو پھر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے سامنے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہوں, یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ امیجن کر لیں تو روز گھر سے نکلنا علم سیکھنے کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار عمل بن جائے. تیسری چیز, تیسرا معنی اس کا کیا بتایا گیا کہ علم کی مجلسوں میں نازل ہوتے ہیں اور اڑنا چھوڑ دیتے ہیں, سارے کام چھوڑ کے آ کے ٹھہر جاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے پروں سے پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے جیسے کینوپی ہوتی, اور پھر صرف ایک لیئر نہیں ہوتی ان کی, ایک لیئر, پھر اس کے بعد اوپر ایک اور, اوپر ایک اور یہ اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, آسمان دنیا تک ان کی گیدرنگ ہو جاتی. اور یہ کس لیے؟ وہ رسپیکٹ دیتے ہیں آ کر ان کو جو علم حاصل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی علم کی تلاش میں کسی رستے پر چلتا ہے, کوئی بھی رستہ ہے, آسان ہے یا مشکل, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی قیامت کے دن جب آپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو راستے میں کیا آئے گا؟ جنت سے پہلے کیا کچھ ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ قبر سے اٹھنے کے بعد, قبر سے اٹھنے کے بعد جنت تک پہنچنے کے لیے بیچ میں سے مرحلے ہیں, ہے نا؟ آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. لیکن کس کے لیے آسان ہو جائیں گے؟ طالب علم کے لیے. جب صراط کو پار کریں گے تو اس وقت, یعنی وہ جو برج ہے جہنم کے اوپر, کچھ لوگ کس رفتار سے جائیں گے؟ الیکٹریسٹی کی رفتار سے, بہت تیز لائٹ کی رفتار سے. اور پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح, کچھ پانی کی طرح, کچھ گھوڑوں کی طرح, کچھ اونٹ کی طرح, کچھ پیدل, کچھ رینگ رینگ کر, مختلف طرح کے لوگ چل رہے ہوں گے. تو جو طالب علم ہوگا اس کے لیے وہ راستہ بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ اس نے دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے, اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روز مشقتیں اٹھائی تھی. بعض لوگ کتنی دور دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں, تھک جاتے ہیں ٹریولنگ میں, بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پکا سکیں یا کھا سکیں یا اور ادھر ادھر دیکھ سکیں, یا جب اور بہت سے لوگ عیش و عشرت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, پکنک منا رہے ہوتے ہیں, یا اور چیزوں میں دل بہلا رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین ریوارڈ اس شکل میں دیں گے کہ قیامت کے دن جب اور لوگ دنیا میں عیش و عشرت کرنے والے وہاں حساب کتاب کی مشقتوں میں گھرے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو آنر بخشیں گے, VIP ٹریٹمنٹ دیں گے اور فوراً آگے پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا, جو آدمی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اس مضمون میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں, اور ایک مضمون میں جب بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ کانسیپٹ بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے, اور مرسل کو علماء ضعیف حدیث میں کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ طبرانی نے ایک اور کتاب میں ابن عباس سے ایسی ہی حدیث روایت کی ہے, اور اس کی سند میں بھی ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو حسن یا صحیح کے درجے پہ نہیں لے جا سکتے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی عمدہ کام ہے. اگر ہم اس کو لٹرل میننگ میں نہ بھی لیں تو دیکھا جائے تو انبیاء نے آ کر کیا کیا, پیغمبروں نے کیا کیا, اللہ کے میسج کو آگے پہنچایا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ انہوں نے وہ سب کچھ ریوائیو کیا تھا نا آ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے؟ کہ پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہو چکی اور جو علم مٹ چکا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ جاہل نہیں, علم والے کریں گے کہ وہ اس کو بار بار زندہ کریں گے, بار بار اس کو واپس لوگوں تک لے کر آئیں گے. جو کتابیں لائبریریوں میں دب جائیں اور لوگ بھول بھلا جائیں اور اس چیز کو فراموش کر دیں. ایک حکیم کا قول ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جسے علم نصیب نہ ہوا اسے کیا ملا. میں نہیں سمجھتا کہ جسے علم نصیب نہ ہوا, یعنی جس نے علم حاصل نہیں کیا اسے کیا ملا, اس نے پھر اور کیا پایا. اور جسے علم مل گیا وہ کس چیز سے محروم ہے؟ کس سے محروم؟ کسی بھی چیز سے نہیں, اس کو سب کچھ مل گیا.
پڑھیے اس کو ذرا خود. میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ جسے علم نصیب نہ ہوا اسے کیا ملا. اس کو کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ جو علم سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے. اور جسے علم مل گیا وہ کس چیز سے محروم؟ کسی بھی چیز سے. کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو. اگر آپ کے پاس نالج ہے تو کبھی آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کریں. کبھی کسی دولت مند کی دولت سے، دنیا کی بظاہر جاہ و وجاہت رکھنے والے شخص سے کبھی مرعوب نہ ہوا کریں، کبھی امپریس نہ ہو. کبھی اس کے سامنے خود کو حقیر نہ سمجھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف دین ہی جانتے ہیں یا صرف خالی قرآن ہی پڑھا ہوا. نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جسے یہ نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ جو کچھ اس کو ملا اسے دنیائی کا مال ملا، دنیائی کی نعمتیں ملی، اور وہ سب کہاں جائیں گی؟ دنیا میں ہی رہ جائیں گی. اور اگر علم مل گیا، اسے روشنی مل گئی، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو پتا چل گیا کہ میری آخرت ہمیشہ کے گھر کے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں، وہ سیکھتا جائے گا اور ان سب چیزوں کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا جائے گا، اکٹھا کرتا جائے گا. تعلیم دینے کی فضیلت کے متعلق، یعنی کسی کو سکھانے کے بارے میں، صحیحین میں سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر اللہ تعالی تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، صرف ایک، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. ریڈ کیملز، بہت ہی قیمتی اونٹ تھے. سمجھیے آج کی مرسیڈیز یا جو بھی اور کوئی مہنگی گاڑی ہو جس کا مجھے نہیں نام معلوم، اس سے زیادہ بڑی دولت اس نے کما لی جس نے ایک بندے کو راہ دکھا دی. اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، آپ جتنوں کو چاہیں راہ دکھائیں، کوئی پابندی نہیں. ابن عباس نے کہا، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے ہر جاندار چیز بخشش کی دعا کرتی، یہاں تک کہ دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی. ابن عباس کا یہ قول حدیث پر مبنی. ایک مرفوع حدیث، مرفوع کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ مرفوع حدیث، مرفوع کا روٹ کیا ہے؟ رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو ریز. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. مرفوع جس کو اٹھایا گیا، حدیث جس کو اٹھایا گیا کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی اس کے چین جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب کبھی آپ پڑھیں مرفوع حدیث تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول مروی ہے، یعنی ابن عباس کا یہ قول جو مرفوع حدیث پر مبنی. یہ سوال کہ مچھلیاں معلم کے لیے کیوں بخشش کی دعا کرتی ہیں، یعنی ان کو کیا پڑی کہ لوگوں کو اچھی بات بتانے والے کے لیے دعا کریں، وہ کیوں کریں؟ تو اس سوال کا جواب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ علم کا نفع ہر چیز کو پہنچتا ہے، علم کا فائدہ ہر چیز کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ مچھلیوں کو بھی، کیونکہ علماء علم کی وجہ سے حلال و حرام کو جانتے ہیں اور وہ ذبح ہونے والے جانوروں اور مچھلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حسن سلوک کے بدلے میں تمام جانوروں کو الہام کر رکھا ہے کہ وہ علماء کے لیے استغفار کریں. اگر صحیح علم پھیلے تو انوائرمنٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. سمندروں میں جو پولوشن ہے وہ کس وجہ سے؟ خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ پولوشن پیدا کر رہے ہیں کیا وہ پڑھے لکھے نہیں؟ کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ نا علم. انسان نے بہت علم حاصل کیا، سائنس نے بہت ترقی کی، اس کے بعد ہی جانوروں کا یہ حال ہوا نا. کتنی سپیشیز ختم ہو گئی لینڈ پر، سمندروں میں. تو علماء نے اس کا جواب کیا دیا ہے کہ مچھلیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ کیونکہ جب علم پھیلتا ہے، خدا کا خوف لوگوں میں آتا ہے، تو لوگوں کے اندر انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کسی کو بھی ہارم نہیں کرتے. تو چونکہ ایک عالم کی جو شفقت ہے یا محبت ہے یا جو خیر خواہی ہے وہ صرف انسانوں تک نہیں رہتی، وہ کس تک جاتی ہے؟ اس سے کون کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی. لہٰذا اللہ نے ایسا سسٹم کر رکھا ہے کہ اللہ ان مچھلیوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے لیے خیر پھیلا رہے ہیں، تمہیں سیو کرنے کے لیے، تم ان کے لیے دعائیں کرو، تم ان کا بھلا چاہو. کیونکہ ہمارے دین میں ہی ہے نا کہ آپ جانور کو کاٹو تو کس طرح کاٹو، کسی بھی چیز کو آپ کس طرح ہینڈل کرو. تو اس لیے ساری مخلوق پر فائدہ اٹھاتی.
ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا اس کی مثال بارش کی ہے. کچھ زمین تو بہت اچھی تھی، اس نے پانی کو جذب کیا اور گھاس اور سبزی اگائی، اور کچھ خشک تھی گڑے وغیرہ تو اس نے پانی کو روک لیا. اس سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ دیا، یعنی جو پانی زمین میں جمع ہو گیا اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. انہوں نے پیا اور پلایا اور کھیتی باڑی کی، یعنی کراپس وغیرہ اگائی. کچھ صاف چٹیل اور بنجر تھی، نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ گھاس اگائی. تو یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا اور اللہ نے اسے اس کے ساتھ نفع دیا. اس نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. اور اس کی مثال بھی جس نے اسے سر اٹھا کر نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جسے مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. اسے صحیح ہے نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم تو موجود ہے، سکھانے والے بھی موجود ہیں، سیکھنے والے بھی موجود ہیں. لیکن سیکھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو لے لیتے ہیں، ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، اسے جذب کر لیتے ہیں اور پھر واپس اوروں کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں. دوسرے وہ جو صرف اپنے تک روک لیتے ہیں اور اگر کوئی اور ان کے پاس آ کے کچھ پوچھتا ہے تو اسے کچھ دے دیتے ہیں. جیسے ایک گڑھے میں پانی جمع ہوتا ہے تو کوئی جانور وہاں سے گزرے گا یا کوئی اور آئے گا تو وہاں سے فائدہ اٹھا لے گا، لیکن وہ خود آگے بڑھ کر نہیں پہنچاتے. کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ تو خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ کسی اور کو دیتے ہیں. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ جو زمین اچھی ہے اس سے کچھ اگتا ہے، اور جب اگتا ہے تو اس کے آگے سیڈز ہوتے ہیں. ان سیڈز کو جب ری پلانٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر مزید فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب صرف ایک پانی کی طرح جمع ہو گئے تو اس کا فائدہ لمیٹڈ ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم سیکھنے کے بعد ان لمیٹڈ فائدہ پہنچاتے، نسلیں فائدہ اٹھاتی. آپ دیکھیے آج اگر ایک گندم کا بیج آپ بوتے ہیں تو وہ کس کی اولاد ہے، کب سے چلا؟ آپ کہیں گے کہ میں نے اس کا بیج خریدا. وہ بیج کہاں سے بنا تھا؟ وہ کسی اور پلانٹ سے بنا تھا. وہ پلانٹ کس سے بنا تھا؟ اس کے پیچھے ایک اور بیج تھا. وہ بیج کہاں سے آیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک اور پلانٹ تھا. کرتے 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 کہاں تک جاتا ہے. تو بالکل جو لوگ آگے بڑھ کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور باقاعدہ پلانٹیشن کرتے ہیں، بیج اگاتے ہیں اور اچھی قسم کے بیج لگاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذریعے اور کھیتیاں پھوٹتی، ان سے پھر آگے اور بیج نکلتے، پھر اور تو وہ فائدہ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری کو اپنے لیے چوز کرتے ہیں، نمبر 1 کو یا 2 کو یا نمبر 3 کو. نمبر 2 کون سا ہے؟ مڈل کون ہے؟ جن کا پانی بس ایک جگہ جمع ہو گیا، انہوں نے اکٹھا کر لیا، کر کے بس بیٹھ گئے ہیں، بس کوئی آ جائے تو بس دے دیں گے اس کو، اور اگر نہیں کوئی آئے تو کئی دفعہ پانی گڑھوں میں جمع بھی ہوتا ہے اور خود ہی دھوپ سے سوکھ بھی جاتا ہے. ایسے لوگوں کا علم محدود ہوتا ہے، وہ جب فائدہ کوئی اس سے نہیں اٹھاتا تو آہستہ آہستہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، ان سے بھی اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. اللہ تم پر رحم فرمائے. اس حدیث پر غور کرو کہ مخلوق کے کتنی مطابق حال ہے، لیکن لوگوں سے کتنی ملتی ہے یہ بات. عقل مند اور فقہا لوگ تو اس زمین کی طرح ہیں جس نے پانی کو قبول کیا اور گھاس اگائی، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا اور سمجھا اور استفادہ کیا، یعنی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو سکھایا. دوسرے محدثین سے نقل کرنے والے لوگ جن کو خود فقہ اور فہم و فراست سے حصہ نہ ملا، ان کا حال اس زمین جیسا ہے جس نے پانی کو روک لیا اور لوگوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، دوسرے میں وہ جو حفظ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی لیکن آگے دوسروں کو حفظ کرا دیتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ جنہوں نے سنا اور علم حاصل نہ کیا اور نہ یاد رکھا، تو یہ جاہل عوام ہے. یعنی نہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، نہ حفظ کیا اور نہ آگے کروایا، اور جو کیا وہ بھی سب بلا دیا یا لیا ہی نہیں کچھ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چارپایوں کی طرح ہوتے. چارپائی کیا ہوتے ہیں؟ کیٹلز. یس. اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ کیٹلز کی طرح، جانوروں کی طرح ہوتے. جانوروں سے کیوں تشبیہ دی؟ جیسے جانور کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم حاصل کرو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت یعنی اللہ کا ڈر، اس کا طلب کرنا عبادت، اس کا پڑھنا پڑھانا تسبیح، اس کی تحقیق یعنی ریسرچ کرنا جہاد، بے علم یعنی اگنورنٹ کو سکھانا صدقہ، اور اس کے اہل پر اس کی سخاوت کرنا یعنی جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو خاص طور پر دینا قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. وہ تنہائی کا انیس یعنی دوست اور خلوت کا ساتھی، یعنی جس کے پاس علم ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اکیلا نہیں فیل کرتا، لونلی نہیں ہوتا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ بھلائی کا علم حاصل کرو اور وہ لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی کے معلم یعنی ٹیچر
اور متعلم یعنی اسٹوڈنٹ دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دیتا ہوں کہ وہ قبروں میں وحشت محسوس نہ کریں، تنہائی محسوس نہ کریں، لونلینس فیل نہ کریں. جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، وہ قبر میں ایک خوبصورت دوست کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کبھی بھی اکیلا نہیں محسوس کریں گے. اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے اور آپ کو کسی وقت بھی ایسی فیلنگ آنے لگے تو آپ فوراً اپنی کتاب اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ آپ تنہا بیٹھے ہیں. چلیے کون سی نئی بات سیکھی آج؟ انہوں نے سیکھا کہ علم کے ساتھ آپ عمل کے بلند درجے تھوڑے وقت میں حاصل کر لیتے ہیں بنسبت اس کے کہ بغیر علم کے آپ صرف عبادت کیے جائیں. پر پھیلانے کا علم تو تھا لیکن ایک محسوس کیا اس چیز کو، اور مجھے ایک اتنی خوبصورت فیلنگ آئی کہ وہ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا اڑنا چھوڑ دیتے ہیں. کتنا بڑا آنر ہے. وراثت کھلی پڑی ہے، جائیں اٹھا لیں، اوپن انویٹیشن ہے. سمندر کی مچھلیاں معلم کے لیے کیوں دعا کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ بھی انڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتی ہیں. بیج ضائع نہیں ہوتا، بیج سے پھر آگے سے آگے خیر پھوٹتی چلی جاتی. علم خریدا نہیں جا سکتا، خود سٹرائیو کرنا ہوگا. علم ایسی چیز ہے کہ جو پلسرات پہ ہمیں فائدہ دے گا، قبر میں ہمیں فائدہ دے گا. جس کے پاس علم ہے وہ کسی چیز سے محروم نہیں. علم جب انسان کو مل جاتا ہے تو سب کے لیے وہ فائدہ مند ہو جاتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے فائدہ مند، وہ مبارک اور نفع بن جاتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ علم اور ایمان کس طرح درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے اور ان کا باہم کنیکشن کیا ہے. اگر علم استعمال نہ کرے تو ویپوریٹ ہو جاتا ہے، جیسے ٹھہرا ہوا پانی ویپوریٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے، کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا. علم حاصل کرنے کی صحیح انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ مجھے بھی فائدہ پہنچے اور میرے ذریعے دوسروں کو بھی پہنچے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.